جن کی دعائیں ابھی تک بارگاہ ربوبیت میں مقبولیت کا درجہ نہیں حاصل کر سکی ہیں، یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ناظرین، پروگرام فکر سکون کے ساتھ آپ سب کے سکون کی فکر لیے میں ہوں آپ کا میزبان اظہر اقبال شاملی۔ ناظرین محترم، شوال کے مہینے کو چونکہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ تصور کیا جاتا ہے، اس مہینے میں جتنی بھی مزدوری ماہ رمضان المبارک میں تمام امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کے حضور پیش کی ہوتی ہے، رب تعالیٰ ان کی تمام تر مہینے کی دعاؤں کو تمام شوال کے مہینے میں قبول فرماتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ایک اپنا اصول ہے، اس اصول کے مطابق ہی ہم اس کے حضور اپنی دعاؤں کو پیش کر سکتے ہیں۔ پھر جب اپنی دعاؤں کو ہم اللہ رب العزت کے حضور پیش کرتے ہیں، اس نے ایک اصول اور ایک طریقہ بنایا ہے، سکھایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، قرآن مجید کے ذریعے، تاکہ ہم اس کی بارگاہ میں دعاؤں کو پیش کر سکیں۔ آج کا ایک بہت خوبصورت وظیفہ جس کے ذریعے ہم اپنی دعاؤں کو اللہ رب العزت کے حضور پیش کر سکتے ہیں، جن کی دعائیں ابھی تک بارگاہ ربوبیت میں مقبولیت کا درجہ نہیں حاصل کر سکی ہیں، یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے، خاص کر جو کہ بہت مجبور تھکے ہارے ہیں، جو کہ دعائیں مانگ مانگ کر تھک چکے ہیں لیکن قبول نہیں ہو پا رہی ہیں۔ اس لیے بہت خاص اور اہم وظیفہ ہم آج اپنے اس پلیٹ فارم سے پیش کریں گے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو پڑھیں گے اور آگے لوگوں تک بھی اس کو شیئر کریں گے۔ جس کسی شخص کی دعا قبول نہیں ہو رہی، جس کا کاروبار وسعت اختیار نہیں کر رہا، جس کسی بیٹی کا گھر آباد نہیں ہو رہا، جس کا کوئی رشتہ نہیں ہو رہا، جس کا بالغرض کے کوئی بھی ایسا مسئلہ مسائل جو کہ ابھی تک بہت ایک تسلسل کے ساتھ پھنسا ہے، وہ حل نہیں ہو پا رہا، تو اسے چاہیے کہ وہ 11 بار درود ابراہیمی پڑھتے ہوئے 1100 مرتبہ یا مجیب، دعاؤں کو قبول کرنے والا اللہ کا اسم یا مجیب، وہ 1100 مرتبہ پڑھے اور آخر میں پھر 11 بار درود ابراہیمی پڑھے، روزانہ 11 دن لگاتار اللہ کے حضور اس کو پیش کرے۔ یقیناً اسی 11 دنوں میں اللہ رب العزت اس کی تمام دعاؤں کو، جو جس چیز کے لیے جس نیت سے وہ پڑھے گا، اللہ ضرور اس کو قبول فرمائے گا۔ اجازت دیجیے فکر سکون کی ٹیم کے ساتھ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔